صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المقربين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائے. ارشاد ہوتا ہے فلولا ان کنتم غیر مدینین، پس کیوں نہ ایسے ہوا اگر تم تھے کسی کے غیر محتاج یا غیر محکوم، اگر تم آزاد تھے کسی کے محتاج نہیں تھے تو ترجعونہا، اور وہ روح جو نکلی اس کو واپس کرتے. بیٹھے ہوئے تھے دیکھ رہے تھے چاچیری پھپھڑی فوت ہو گئے تو اس کی روح کو واپس کرتے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچ کہتے ہو تو پھر تمہیں ایسے کرنا چاہیے تھا کہ تم کسی کے محتاج نہیں ہو، پابند نہیں ہو، تم پہ کوئی حاکم نہیں ہے. ارشاد ہوتا ہے اما ان کان من المقربین، پس وہ لوگ اگر تو ہوں گے مقربین میں سے، پیچھے ہم نے تفصیلات پڑھی. فروح و ریحان، پس پر راحت ہوگی، خوشبو ہوگی، رزق ہوگا، و جنت و نعیم، اور نعمتوں والے باغات ہوں گے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اگر وہ لوگ اصحاب الیمین والے ہیں، دائیں ہاتھ میں جن کو نام اعمال ملنے والے ہیں، اگر وہ لوگ ہیں فَالسَّلَامُ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، پھر آپ کے لیے سلامتی ہو کہ آپ دائیں ہاتھ والوں میں ہیں کہ تمہیں نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملا. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِينَ الضَّالِّينَ، اگر وہ لوگ ہوئے جو جھٹلانے والے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، ان لوگوں میں اگر ہوں گے فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو ان کی مہمان نوازی ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، جہیم جہنم کی آگ میں جلنے. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ بس تبصرہ، یہ خبر برحق ہے، سچ ہے، حق الیقین ہے. لہذا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اے نبی محترم اپنے رب کے نام کی، جو عظیم رب ہے، اس کے نام کی تسبیحات پڑھیں اور اس کی پاکیزگی کو ورد بنائیں اور وظیفہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الواقعہ مکمل ہوئی ہے اور سورۃ الحدید جو 27واں پارہ اس کی آخری صورت ہے. سورۃ الحدید مدنیہ، یہ سورت نزول کے اعتبار سے مدنی ہے. وہی 29 آیہ، اس میں 29 آیات ہیں. وہ 4 رکوعات، 4 اس میں رکوع ہیں سورہ حدید میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. سبح للہ، تسبیح پڑھی یا تسبیح ہاتھ کرتے ہیں. ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے.
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی اللہ غلبے والا حکمت والا ہے جس کی پاکیزگی اور تسبیحات پڑھی جا رہی ہیں۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے آسمانوں کی بادشاہت، زمینوں کی بادشاہت بھی اسی کے لائق ہے، اور وہی ہے حاکم و بادشاہ۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور فوت بھی کرے گا یا کرتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، کر سکتا ہے۔ اسباب نظر اگرچہ نہیں آتے لیکن وہ قادر مطلق ہے، کر دکھاتا ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، وہ سب سے پہلا وہی تھا، سب سے آخر میں وہی ہوگا۔ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، ظاہر میں بھی وہی ہے، باطن میں بھی وہی ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ حضرات، اصل معاملہ یہ ہے کہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ تم اپنا حصہ اور اپنا مقدر یہ بناتے ہو کہ تم جھٹلاتے ہو نبوت کو، وحی کو، اللہ کے میسج پیغامات کو، تو یہ شرافت کی دلیل نہیں ہے۔ تم اپنا حصہ مقدمین میں شامل کر رہے ہو، ہم جھٹانے والوں میں ہیں۔ اللہ کی ربوبیت کو، انبیاء کی رسالت کو، اللہ تعالیٰ نے نازل کردہ جو کتاب ہے قرآن حکیم، وہی، اس کو جھٹلانے والے ہو، یہ تمہارا حصہ بنتا ہے۔ تو پوچھا پھر اللہ تعالیٰ نے فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب تمہارا عزیز رشتہ دار، بیٹا، بھائی مر رہا ہے، فوت ہو رہا ہے، اور اس کی حلقوم تک، کلیجے تک، یعنی اس کے پہنچ گئی روح، گلے تک، حلق تک آ گیا نظام اس کا، فارغ ہونے والا دنیا سے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تو وہاں دیکھ رہے ہوتے ہو، یہ بیوی ہے، باجی ہے، ماں ہے، بہن ہے، چچا ہے، باپ ہے، دیکھ رہے ہوتے ہو۔ تو ارشاد کیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اس مرنے والے کے ہم تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ۔ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، یہ تمہارا ماحول ہے، تمہارا عزیز، تمہاری قرابت داری جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، روح اس کی قبض ہو رہی ہے، اور تم ہمیں نہیں دیکھ رہے لیکن ہم تمہیں بھی اور اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ اب فرمایا یہ جا رہا ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہم پر کوئی حاکم نہیں ہے، ہم پہ کسی کا فرمان نہیں چلتا ہے، ہم کسی کو نہیں مانتے ہیں، نہ حاکم کو، نہ خالق کو، نہ رزاق کو، نہ محیی ممیت کو، تو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے فلولا ان کنتم غیر مدینین، پھر کیوں نہ ایسے ہوا جب تو اس سمے ہم محکوم نہیں ہیں، کسی کے فرمان کے تابع نہیں ہیں، ہم پہ کسی کا فرمان نہیں چل سکتا، آزاد ہے۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں او باجی ایسی آزاد ہے، تو آزادی کا یہ ترجمہ ہے کہ اللہ رسول کی پابندیوں کو پامال کرتے ہوئے لڈیاں ڈالتے پھر، یہ تو اس کا مطلب نہیں ہے۔ وہ تو شرافت کی دلیل ہے کہ تم پابندی عائد کرو اپنے آپ پہ، اپنا محاسبہ کرو۔ دنیا الدنیا سجن المومن، مومن کا تو قید خانہ ہے دنیا، وہ جنت الکافر، کافر کی جنت ہے، جنت میں موج میں اللہ کرنا ہے، کافر کو آزادی ہے، جو مرضی کرتا پھر۔ لیکن مومن کے لیے تو قید خانے میں جس طرح پابندیاں ہوتی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں قید خانے میں جو کس طرح ٹکریں لگ رہی ہیں، تو مومن مقید ہو کر زندگی گزارتا ہے، فرمان آتا ہے ٹھیک ہے جی، فرمان آتا ہے ٹھیک ہے جی، پابندی آتی ہے جی ٹھیک ہے۔ جناب ابراہیم کا قدوہ، سیمپل نمونہ قرآن نے پیش کیا ہے، ارشاد ہوتا ہے اے ابراہیم اسلم، ساڈا تابع دار ہو جا، کہتے ہیں جی اسلمت لرب العالمین، میں خالق کائنات کا تابع ہوں، جو کہتے جاؤ گے میں کرتا جاؤں۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے فرمایا ابراہیم تو کہتا جا، دعا کرتا جا، تیری ساری دعائیں قبول۔ اس وقت جناب ابراہیم نے ایک دعا فرمائی تھی علیہ السلام، اللہ اس وادی میں بسنے والے نہیں ہیں، آبادی نہیں ہے، ادھر گزر خیر زمین نہیں ہے، باغات نہیں ہے، لیکن میری تمنا اور خواہ یہ ہے کہ ان کو پھلوں کا رزق دیا جائے۔ ارشاد ہوتا ہے جناب یہ دعا قبول ہو گئی ہے، یجبا ثمرات کل شیء، قرۂ ارض پر جہاں بھی پھل ہوگا میرا تیرے سے وعدہ ہے مکے ہم پہنچایا کریں، کبھی جناب سمندروں کے ذریعے، کبھی ہوائی جہازوں کے ذریعے، تو کبھی سڑکوں کے ذریعے، جو بھی سسٹم دنیا کے اندر وجود میں آتا ہے
اللہ نے گارنٹی ضمانت دے دی ہے. مکے کی وادی میں جا کر دیکھو اتنا ہرا دھنیا اتنے نہیں ملتا جنہ اتنے لا لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بیبے کئی دفعہ دینا پترا 10 روپیے لے ہرا دھنیا لا کے تو دال پکانی سبحان اللہ. کہ پتروں بھی نہیں آنکھ لگتا. ایک دور تھا ماں روتی ہے میرے بیٹے نے کھانا نہیں کھایا. آج ماں رو رہی ہے کہ میرا وہی بیٹا روٹی دیتا نہیں. انقلاب آیا, ظلم اور زیادتی کی داستان قائم ہوئی. کیا کمائی کی؟ اللہ کی قسم مجھے یاد ہے ایک ماں تڑپ تڑپ کے مر گئی. ساری زندگی اپنے افسر بیٹے سے کہتی پتر تیری تنخواہ کے نہیں, اور اگر تو تنہا بناتا تیری ماں دعا کرتی ہو سکتا تیری اس کی ماں کی زندگی میں تیری کئی گنا تنہا بڑھ جاتی. اس نے ساری زندگی بیبے میں تنہا ہی نہیں دے سکتی. کیا کمایا, کیا تیری زندگی ہے, کیا سوچ کا معیار ہے, کیا لگن ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے ایک دن کئی دفعہ بات سنائی, آج پھر میرا جی کرتا ہے. میں نے خطبے میں بات سنائی تھی, معذرت کے ساتھ کسی برادری کی طرز پر نہیں, گجر برادری کے ایک نوجوان اس نے بات سنائی, میں سارا دودھ بیچنا تے سارا دودھ بیچ کے سارے پیسے بیبیراں نو دینا. سبحان اللہ. ان جملوں پر ذرا غور فرمائیں. ٹھنڈ نظر آتی ہے, سکون نظر آتا ہے. میں سارے پیسے بیبیراں نو دینا تے پھر میں بیبیراں کو 100 روپیہ منگنا اللہ اکبر. کہ بیبے جی مینوں 100 روپیہ دیو. وہ جدو میری ماں مجھے 100 روپے دے دی میرے بڑا ہی مزہ آؤ. اس کردار پر غور کرو, اس محبت جذبات پر غور کرو. ایک اور بات مجھے یاد آ گئی ہے. ہمارے پروفیسر حافظ ارشد صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ, ان کی والدہ محترمہ بیمار تھی. ہمیں پتہ چلا تیمارداری کے لیے گئے, علماء تھے کچھ. تو حاضرین مجلس میں سے کسی نے پوچھا ماں جی والدہ تواڈے نال ہی رہندے نے؟ تو پروفیسر فرمایا نہیں, میں والدہ کے ساتھ رہتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جملوں پر غور کرو. سبحان اللہ. والدہ میرے پاس نہیں رہتی, اصل ماں ہے, میں ماں کے ساتھ رہتا ہوں. اتنے میں بڑا فرق آ جائے گا. جملے کی تاثیر میں, محبت اور اجر میں بھی بڑا ہی فرق آئے گا. سبب تو یہ ہے کہ آدمی کوئی سیکھنے کی کوشش کرے. تو میرے رب نے فرمایا اگر تم سمجھ تم آزاد ہیں, ہم پر کوئی ہم محکوم نہیں ہے, ہم پہ کسی کی حکمرانی نہیں چلتی ہے, تو تمہارے سامنے تمہارا ابا, تمہاری ماں, تمہارا بیٹا, بھائی فوت ہوا ہے, ہم موجود تھے, روح نکالے اور نکالا تھے, اس کی روح کو واپس کیوں نہیں کیا تم نے؟ اگر سچے ہو ہم کسی کے محکوم اور تابع نہیں ہیں تو پھر ایسے کیوں نہیں ہوا؟ یہ سوال اللہ نے کیا. میرے اللہ نے ارشاد فرمایا, توجہ کریں جی, ترجعونها ان کنتم صادقین فاما ان کان من المقربین, اگر مرنے والا مقربین میں سے تھا, فروح و ریحان, پھر راحت ملے گی, خوشبوئیں ملیں گی, رزق تمام ملے گا, وجنت نعیم, نعمتوں والے باغات ملیں گے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ, اگر خوش نصیب دائیں ہاتھ میں نامہ مال ملنے والوں میں سے ہے, وہ کامیاب ہونے والا, ٹاپ پر آنے والا, فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ, اللہ سلامتیاں دے رہے ہیں. پھر پاس ہونے والوں, دائیں ہاتھ میں نامہ مال وصول کرنے والوں, تمہیں سلام ہو. دادا فرمائے سلام قولا من رب الرحیم, سلام علی نوح فی العالمین. جو میرا رب سلام کرے, پیار اور محبت کا اظہار فرمائے, وہ کتنا کو اللہ کا مقرب اور پسندیدہ محبوب ہوگا. اللہ ہمیں بھی بنائے. ان دونوں کے مقابلے میں ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِينَ الضَّالِّينَ, اگر وہ مرنے والا, دنیا سے رخصت ہونے والا, وہ بد نصیب اگر ہے جھٹلانے والوں سے, نبوت کی, رسالت کی, اللہ تعالیٰ کے, اللہ کی الوہیت کی تقریب کرنے والا ہے, تو فرمایا الضالین, بھٹکا ہوا, بے راہ روی کی زندگی گزارنے والا اگر مسکین, وہ مرا جاؤ, مکذبین میں ہے, ضالین میں ہے, بھٹکے ہوئے میں ہے,
پھر اس کی ذرا کیا خاطر تواری ہوگی وہ اللہ نے وضاحت فرمائی. اور نزول من حمیم، اس کی مہمان نوازی ہوگی کھولتے ہوئے پانی کی. وتصلیت جحیم، جہنم کی بڑھتی آگ میں داخل ہونے کی. یہ مہمان نوازی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرہم بعذاب، ان کو خوشخبریاں سناؤ، یہ تمہارے نام درد نام لکھا گیا ہے، جاؤ موج کرو. تو یہ بشارت ہے کہ چھتروڑ ہے، دھمکی ہے، وعید ہے، ڈانٹ ہے. موج کرتے رہو، چلو کھاؤ پھر یہ چکھو ذائقہ. آج بھی ہم استاد ہیں یا والدین ہیں یا کوئی مربی ہے تو وہ سزا دے کہتے پتر چکھو مزہ، کہتے نا چکھے سواد. بالکل وہی انداز اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایسے کرتے رہو، بے روی کرتے رہو، جھٹلاتے رہو تو پیو پھر پانی. اور وہ صرف کھولتا ہوں چشموں کا پانی نہیں، جہنمیوں کے وجود سے نکلنے والا لہو اور پیپ ہے کھولتا ہوا. ایک حدیث کے اندر ڈاکٹر صاحب آتا ہے رسول پاک نے فرمایا اگر وہ بدبودار مشروب کی بدبو کا قطرہ زمین میں پھینک دیا جائے لوگ بدبو سے ہی مر جائیں. تو میرا تو زبان سرحد پر ایمان ہے. تو یہی قرآن میں مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. وَتَصْلِيَةُ الْجَحِيمِ، اور ساتھ کہا جائے گا إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ بات بھی سچی ہے. کوڑ نہیں ماریا، بلاف نہیں ماری گی، اور چلو وہ پتہ نہیں کب ماری کسی نے. فرمایا سچی بات ہے. کھولتا ہوا پیپ بھی ہوگا، تھور بھی ہوگا، چھتروڑ بھی ہوگی، ذلت و رسوائی بھی ہوگی. یہی کہا جائے گا تمہاری مہمان بازی ہے، مرو ادھر رہو. ساری بات سنا کے تین گروپوں کی بات سنا کے ارشاد ہوتا ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. نظام اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عظیم رب کی تسبیحات صبح و شام کرو، پاکیزگیاں بیان کرو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، انا للہ پڑھو، اور اللہ اکبر پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھو، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ پڑھو، لگن اپنے اندر پیدا کرو. صرف ایک رواج کے طور پہ ان تے ڈیزائن بنائیں لوگ، مختلف طبقات نے مختلف رنگاں دی تصویریں بھڑیاں ہوئی. چودھری نے اور طرح دی، وزیرہ نے اور طرح دی، گنڈیاں نے اور طرح دی. تسبیح کو ڈیزائن بنایا ہے، چاندی کی تسبیح پکڑی ہوتی، اندر گلا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح چاندی کی پکڑی ہوئی، کسی نے سنہری پکڑی، چمکیلیاں تسبیحیں. سبحان اللہ. کسی نے کہا تھا مفت کا زاہدوں نے الزام لیا، مفت کا زاہدوں نے الزام لیا، تسبیح کے دانوں سے عبث کام لیا. یہ نام تو وہ ہے جس کو بے گنتی لیں، کیا لطف جو گن گن کے تیرا نام لیں. 100 ہی بڑے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں میرے انعام اتنے ساری زندگی گنتے رہو، تم گن نہیں سکتے، تو میرے 100 کہتے پھرتے ہو، کیا 100 ہے. علامہ اقبال مرحوم نے اپنے جذبات کے اظہار کیے. جب مجھے احساس ہوا نا، کہتے ہیں میں نے تسبیحیں ساریاں فرق کر دی، کہنے ساری زندگی لگا رہوں ایک جملے کی میں عطا و نعمت کو ادا نہیں کر سکتا. تسبیح کیا پھیرنی ہے. تو اس لیے اصل معاملہ تو وہی ہے، گن گن کے کیا ہے، ان گن لگے رہو. جب ان گنت انعامات ہیں تو ہم گن کے فارغ ہو گئے. چلو کچھ نہ کچھ بہرحال ارشاد ہوتا ہے. یہ سورہ حدید، الحدید سورت کا نام ہے، اللہ نے رکھا ہے. اس کے اندر کئی مضامین ہیں، زندگی کا تقابل بھی اللہ نے اس میں کیا ہے. پھر یہ بھی فرمایا حدید لوہا ہم نے نازل کیا ہے. تو کیا معنی ہے؟ پیدا کیا ہے، مہیا کیا ہے، تمہیں میسر کیا ہے. اور آج بھی میری تحقیق ہے جن لوگوں نے اس کا لوہے کا کاروبار، لوہے کی مصنوعات، لوہے کے متعلقہ کام کیا ہے، سورت کا نام الحدید ہے حضرت. تو عمومی طور پر میں نے دیکھا اللہ نے ان کے کاروبار برکتیں ڈالی. جو جڑ گئے ہیں اس معاملات کے ساتھ، کوئی ٹپری بنا رہے ہیں، کوئی کل بنا رہے ہیں، کوئی نٹ بنا رہے ہیں، اس طرح کوئی نٹاں نو کٹھیاں کریں تھیلیاں بنا رہے ہیں، جو بھی لگے ہوئے ہیں موجیں کر رہے ہیں. تو جے لوگ خجر خرابیاں کر رہے ہیں، دودھ بھی پانی، پانی سے دودھ پانی، اس طرح ہر شے ملاوٹ، دین میں بھی ملاوٹ. مجھے ایک بات یاد آئی ہے، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، رسول پاک کو سنایا جا رہا ہے
سو رہے ہو تسی جناب؟ مہربانی دی ان کثیر من احبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اہل کتاب کے علماء، پوپ، پادری، مفتیوں کی بدتمیزیوں کے ذکر قرآن میں اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگوں کے مال حرام طریقوں سے کھاتے رہیں، چکر چلا چلا کے مال بٹورتے رہیں، کرپشن کرتے رہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو سیدھی راہ سے روکتے رہے۔ وہ وہابیاں دی بانگ کے کتنے ٹر پے ہیں؟ نہیں دسو، اذان بھی ہوتی، اور کوئی بزرگ نے کہا تھا نا وہ دفع کرو، تو وہابیاں دی بانگ ہے، یہاں تو مسلمان ہے ہی نہیں، دفع کر پر اذان وہابیاں دی، مسجد وہابیاں دی۔ اللہ نے فرمایا ان المساجد للہ، جو بھی بنا گیا ہے وہ کمرہ یا عمارت یا بلڈنگ وہ تو اللہ کی ہے۔ الگ بات ہے میں نے رشتی اپنے نام کروائی، تم نے اپنے نام کروائی، کسی نے کچھ کیا، اللہ نے اعلان کیا ساری مسجدیں میری ہیں۔ پھر سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدہ، قرآن سب سے محبوب ترین خطے اللہ کے گھر ہیں۔ ابغض البلاد الی اللہ اسواقھا، بازار، منڈیاں، چوک، سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ چوک ہے۔ چوکوں کا نام پاویں فاضل چوک ہوئے تو پاویں عالم چوک ہوئے، تو کہہ رہا نا عالم چوک، فاضل چوک، مدینہ، سبحان اللہ، مدینہ مدینہ ہو رہی رکھے کتے نے وچ کتوری اندازہ شکاری کتے رکھے نے اتنے مدینہ لکھے۔ یہ سلسلے سارے کیوں ایسے ہیں؟ تو حدید فرمایا ہم نے نازل کیا تیرے کاروبار کی۔ اب دیکھو نا کون سی شے ہے جس کے اندر لوہا استعمال نہیں ہوتا؟ گھر بناؤ، سائیکل بناؤ، موٹر سائیکل بناؤ، جہاز بناؤ، سائیکل بناؤ، کئی دفعہ جوتیاں بھی گل ٹھوکنا پہنتے اس طرح ہی تو اٹھ اٹھ کے جانا خیر اچھا نکل گیا کچھ چلو۔ بسم اللہ الرحمن، تو یہ صورت مدنی ہم محبت سے پڑھ رہے ہیں۔ مدنی اور مکی صورتوں کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جو عیسیٰ نازل ہوا وہ مکی ہے، ہجرت رسول کے بعد جو بھی عیسیٰ قرآن کا نازل ہوا وہ مدنی ہے۔ تو اس دور کی نازل کردہ یہ صورت ہے اور اس میں 29 آیات ہیں، 4 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اللہ فرماتے ہیں سبحہ، یہ ہے فعل ماضی، یسبح ہے فعل مضارع۔ ڈاکٹر صاحب آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ ماضی اور فعل مضارع میں فرق یہ ہے کہ فعل مضارع میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل۔ ماضی میں زمانہ پایا جاتا ہے گزرا ہوا، اللہ نے ٹو کروائی ہے، گزرا ہوئے زمانے کی بات ہو، حال کی بات ہو، مستقبلی بات ہو، تسبیحاں ساڈیاں ہوندیاں۔ گزر گیا دور تے ساڈیاں تعریفاں، چل رہا دور تے ساڈیاں تعریفاں، مک جائے گا دور، آنے والا آئے گا تے تعریفاں ساڈیاں ہیں۔ کیوں والا گل سمجھ لگی؟ سبح یسبح، یہ ون ڈے تھوڑی ساری موٹی موٹی ذرا آسان کرنا تو گل جاندی ہے نا، اب بڑا بڑے ہے نا سودا محکمہ تو گل نہ جاندی ہے۔ سبح یسبح وہ فعل ماضی فعل مضارع، ماضی گزرا ہوا زمانہ تو فعل مضارع حال مستقبل۔ تے بڑی خوبصورت ونڈا حلیب نے ہمیں سنائی اور پڑھائی، یار کو دور گزرے گا وے تے رب دیاں تعریفاں نے، وہ گزر رہے ہوئے دور تے رب دیاں تعریفاں نے، تے گزر جائے گا آئندہ دور جو آئے گا وہ بھی تعریفیں اس کی ہیں جو زمینوں کا بھی مالک ہے آسمانوں کا بھی مالک ہے۔ اور الفاظ فرمائے ایک اور بڑی خوبصورت گل ہے جناب، اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو حکم دیا کل کے بارے میں نے کئی دفعہ کہا ہے نا، جو کلمہ کل یہ 332 بار آتا ہے قرآن مجید میں، اور کالو بھی 332 بار آتا ہے، کالو کالو کالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ ہندوؤں نے کہا، سکھوں نے کہا، یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا، مشرکین نے کہا۔ تو ادھر ہے انہوں نے یہ کہا، سرکار تو اے کہو، انہوں نے یہ کہا آپ یہ کہو۔ اللہ رب العالمین نے رسول پاک سے فرمایا جناب اس طرح کرو، 2 باتوں میں اشارہ کرتا ہوں، کہو رب زدنی علما اور رب زدنی علما، تو سب سے زیادہ علم رسول پاک ہے۔ پھر نبی پاک کو بھی اللہ فرما رہے ہیں کب وہ دعا کرو کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم کی انتہا نہیں ہے، ایک کامل ہو گیا جی، ڈگری آ گئی جی، ڈاکٹریٹ ہو گیا جی، ایم فل کر لیا جی، درس نظامی دے فارغ جی، مدینے دے فارغ جی، پنجاب یونیورسٹی فارغ جی، فارغ ہو گئے سارے۔
رسول پاک سے اللہ نے فرمایا وہ قر رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرماؤ۔ پھر رسول پاک دعا کرتے اللہ منفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اللہ میرا علم بڑھا، میرا علم بڑھا۔ ایک اور گل فرمائی اللہ تعالیٰ، جتنے وظیفے اور کرتے ہو نا تو سونے کیا بھی وظیفہ کریا کرو۔ اچھا جی دسو، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ بات ہے تھی قل، ہم ملا کے پڑھنا قل اللہم، قل آگے اللہم، یہ کہو اللہم مالک الملک، بادشاہوں کے بادشاہ، بادشاہیوں کے بادشاہ، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن، کہ جناب جنہوں تسی چاہتے ہو بادشاہ بنا دیندے ہو تو جنہوں تسی چاہتے ہو بادشاہ لے بھی لیندے ہو۔ اللہ جنہوں چاہو حصہ دے دیندے ہو، جنہوں چاہو چتروڑ بھی کرا دیندے ہو۔ گل سمجھ آئی؟ قرآن کی عبارت ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آگے کی تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من وترزق من تشاء بغیر حساب۔ پتہ ہی نہیں پیسے کتنے، سونا کتنا ہے، چاندی کتنی، کدی سمندر جو سونا پہ نکلتا ہے، کدی کسی پہاڑا جو سونا پہ کر دے۔ اس طرح ہی جناب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ہم نے کہا میرے لاڈلے دے لاڈلے ہو سنو، آپ نے دعا کی تھی ہمیں قبول فرما لی، ہم نے ہوائیں مطیع کر دی، جنات مطیع کر دیے، ہم نے تیرے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا، تانبے کا چشمہ، پریاں مطیع، جن ہیوی ویٹ مطیع، عمارتیں بنانے والے، کھانے بنانے والے، سمندر میں غوطے مار مار کے موتی نکالنے والے، ہر شاید لائن لگا دی۔ کہنا مقصود ہے تبصرہ اللہ فرماتے ہیں ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، ہم نے آپ کو یہ عطا کی ہے جناب، اب تسی کسی پر احسان کرو یا احسان نہ کرو، اساں تہاڈا حساب ہی نہیں لینا، بغیر حساب اللہ طول دے دیا۔ کیسی شان اور عظمت ہے یار قرآن مجید کے حوالے سے۔ قرآن مجید پڑھو، جہاں سے پڑھو موتی، جواہرات، مٹھائیاں، سواد آنا چاہیے، سواد آ گیا جی، اور سواد کد ہے ذاق طعم الایمان، آپ نے فرمایا اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ روٹیاں بوٹیاں کا ذائقہ بھی چکھ دینا لوگ، ایمان کا ذائقہ بھی چکھنا پوے نا، مزہ آ جائے، سواد آ گیا ایمان کا ذائقہ، آپ نے فرمایا ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ ایک اور گل آپ نے فرمائی، رسول پاک نے ارشاد فرمایا من اعطا للہ منع للہ احب للہ وابغض للہ۔ سمجھ آ رہی؟ نہیں سمجھ رہی؟ من احب للہ، جس بندے نے کسی سے محبت کی صرف اللہ کے لیے، اگر ناراض ہوا صرف اللہ کے لیے، کسی کو کچھ تحفہ طیب دیا صرف اللہ کے لیے، اگر ناراض اس کو روکا نہیں ککھ دینے صرف اللہ کے لیے، تو فرمایا اس نے ایمان اپنا مکمل کر لیا، استکمل الایمان، اس بندے نے اپنا ایمان ہی مکمل کر لیا۔ تو ادھر کیا مسئلہ ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں زمینوں والوں نے اللہ کے لیے تسبیحات پڑھی، وہو العزیز الحکیم، وہی حکمت، وہی غلبے والا، حکمت والا ہے۔ یسبح کو ساتھ جو صورتیں ہوتی ہیں اس میں نے تشریح کر دی ہے، لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہت آسمانوں میں زمینوں میں۔ کیا دلیل ہے؟ یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے فوت بھی کرتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ قادر بھی ہے۔ پرندے فضا میں اڑ رہے ہیں اور ڈگتے نہیں، اڑ کے بخواؤ ہم لوگ فیلڈ مارشل صاحب پاؤ ہے چھال ذرا مارو نا کوٹلے چڑھ کے فارغ ہو جاؤ۔ اتنی چڑیاں، اتنے پرندے، اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے پر روک کے، اس طرح بھی نہیں ہوں، صاف فاتم و یقبض پھیلائے ہوئے ہیں اور پروں کو بند کیے ہوئے بھی ہیں، تو ڈگتے نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو رحمان نے روکا ہوا ہے، ڈگن نہیں دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں جب پرندوں کو گرنے نہیں دیتا تو تینوں گرن دے گا؟
اور مردیاں کو رابطہ تو قائم کرنا کھڑی شریف جا کے دمڑی والی سرکار نو مل دے تے جڑی کام والی سرکار نہیں ساری کائنات کی سرکار ہے وہ بھی رابطہ قائم کرنا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الْأَوَّلُ کچھ نہ تھا تو وہ تھا کچھ نہ ہوگا تو وہی ہوگا یہ مطلب ہے وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ظاہری بھی اس کا نظام اندر کھاتے بھی اسی کا نظام کارخانے میں خزانے بھی اس کے پاس چابیاں بھی اس کے پاس اختیارات بھی اس کے پاس ایسے کی کرنے سمجھ آ رہی تھوڑی تھوڑی وہ نیند کا غلبہ لوگ کہتے جی روٹی کھل گئی روٹی نہیں کھلی بندے کھول دیں روٹی تو تھی پی پر اینا کھول دینے اگلے ترے چاہتے نظر نہیں آتے وہ پھر نتیجہ نکل آتا ہے نا کھلن دا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم ہر شے جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب ایک اس طرح لہذ بات فرمائی ایک بندہ کی اقرار کرتا ہے یار میں یہ جرم کیا ہے یہ غلطی کی ہے یہ گناہ کیا ہے یہ کوتاہی کی ہے ایک جاتا ہے تو نام اقرار کریں اللہ نے سارا پتا مثلا میں نہیں مانتا تو اللہ فرماتے ہیں تو مانے یا نہ مانے اظہار کرے یا نہ کرے تیری ہر شے ہم جانتے ہیں پھر دلیل دی ہے تین ہوتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں چار ہوتے ہو پنجواں میں ہوتا ہوں چھ ہوتے ہو ستواں میں ہوتا ہوں اسی کول ہونے تسی سانو نہیں ویندے اسی تانوں ویکھ رہے ہونے اس بات پر ایمان لائے اللہ آسانیاں ہمارے لیے پیدا کرے ارشاد ہوتا ہے فلولا ان کنتم غیر مدینین بس کیوں نہ ہوا اگر تم تھے کہ تم کسی کے ماتحت نہیں تھے تم کسی کے محکوم نہیں تھے تم پر کسی کی حکمرانی نہیں تھی تم آزاد تھے اچھا جی ترجعونہا پھر تم وہ مرنے والے کی روح کو واپس کیوں نہیں ڈرایا آپ نے ان کنتم صادقین اگر اس دعوے میں سچے ہو ہم آزاد ہیں ہم پہ کسی کو حکمرانی سلطانی نہیں ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ اگر وہ شخص ہوگا مقربین سے اللہ تعالیٰ کے جو قرب حاصل ہونے والے کرنے والے لوگ ہیں فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ اس کو راحت بھی ملے گی خوشبو بھی ملے گا بعض ترجمہ کی ہے ریحان کا رزق عمدہ شاندار رزق فراق مطلب یہ ہے راحت بھی خوشبو بھی رزق بھی وافر وہ جنت و نہیں وہ نعمتوں والے باغات بھی اما ان کان من اصحاب الیمین اگر ان لوگوں سے ہوا جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا فسلام لک من اصحاب الیمین او بیلیا تمہیں سلام ہو دائیں ہاتھ میں رزلٹ کارڈ ملا ہے اللہ کہتے ہیں چلو جی تمہیں سلام ہو سلامتی ملے اما فسلام لک من اصحاب الیمین سلامتی ہو کہ تم اصحاب الیمین ہو وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ اگر وہ بد نصیب ہوا جھٹلانے والوں سے اور گمراہوں سے بھٹکے ہوئے لوگوں سے فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ تو اس کی مہمان نوازی کھولتے ہوئے پانی سے وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ جہنم میں جلنے سے یہ مہمان نوازی إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ یقیناً یہ بات سچی ہے یہ اعلان دعویٰ ونڈ تقسیم سچی ہے برحق ہے ایمان لاؤ فسبح بسم ربک العظیم عظیم تیرا رب ہے اس کے نام کی تسبیحات پڑھو ہر مخاطب خطاب رسول پاک کو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ایک میں تھوڑی سی بات کا اشارہ کروں آتا ہے نا سبح تسبیح پڑھو تو سننے والے کہتے ہیں سبحان ربی العظیم سبح اسم ربک الاعلی سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں لوگ یہ قاری کے ناسات ہیں جو پڑھے وہ پڑھے میں نہیں بول سکتا مثلا میں نے یہ تلاوت کی ہے تو میرے نام ہوگا میں پکڑوں سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم سامعین کے ساتھ اس کا نہیں تعلق قارئین کے ساتھ اس کا تعلق ہے لیکن لوگ ڈٹے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ تسبیح پڑھی تسبیحات کرتے ہیں اللہ کے لیے جو آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے بہو العزیز الحکیم وہی غلبے والا حکمت والا ہے لہو ملک السماوات والارض اسی کے لیے بادشاہ آسمانوں کی زمینوں کی یحیی و یمیت وہی زندہ کرتا ہے وہی فوت کرتا ہے یہ کرے گا وہو علی کل شیء قدیر وہی ہر چیز پہ قادر ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن
اللہ اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی، وہو بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔